السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، بہت ہی اہم ایک پروگرام ہے، کہہ لیں ایک کھیل ہے، کہہ لیں ایک سازش ہے، کہہ لیں وہ میں آج جو بہت اہم ذرائع سے میرے پاس آئی ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال تو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس صورتحال میں عمران خان صاحب 3 سال گزار گئے ہیں، اور جس طرح گزارا ہے انہوں نے وہ سب کو پتہ ہے، اس پہ کتنی دفعہ ہم بات کریں۔ اور اب پاکستان 3 سال کے بعد جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، ایک طرف خانہ جنگی کے حالات ہے، معاشی تباہی ہے، عوام بے چین ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، دہشت گردی دوبارہ آ گئی ہے، لا اینڈ آرڈر آپ دیکھ لیں کہ کرائم ریٹ کتنے بڑھ گئے ہیں، لوگوں میں برداشت ختم ہو گیا ہے، نفرتیں آ گئی ہیں، عدم اعتماد بڑھ گیا ہے، انسٹیٹیوشن تباہ ہو رہے ہیں۔ کبھی پاکستان میں اختلافات رہے، لڑائی رہی، آپس سیاسی جماعتوں کا یہ رہا، اتنے برے حالات کبھی پاکستان کا دیکھا تھا؟ حالانکہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو اس بنیاد پہ کہ جو پاکستان تھا، انہوں نے خواب دکھایا تھا اس سے کہیں بڑا پاکستان دیں گے، کہیں بڑا، جو تھا اس سے کہیں زیادہ نیچے وسط چلا گیا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آ جائیے، آپ عدد و شمار دیکھ لیں، آپ پوزیشن دیکھ لیں، عوامی لیول پر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، عمران خان کا جو کام تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ میں اب بہت اہم ذرائع سے بہت اہم خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان سے جتنا کام لینا تھا وہ لے چکے، مزید کام عمران خان سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اب عمران خان کو پاکستان کی کوئی بھی، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اپوزیشن، ایون کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، اپنے گورنر، اپنے ان کے منسٹر، وہ برداشت نہیں کر رہے۔ گویا جب عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب ان سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ دیکھیں، انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے، موڑے تو یہیں سے استعمال ہوتے ہیں نا، تو کام لیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب سے کام لیا گیا، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان سے جو کام لینا تھا وہ لیا، اور جو مزید کام لینا تھا وہ عمران خان اب اس قابل نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، پاکستان کی جو آپ کے اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بھی، پاکستان کے اہم ترین اداروں کے ساتھ بھی، پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی، اور پاکستان پی ٹی آئی کے اپنے اہم ترین لوگوں کے ساتھ بھی اتنے شدید اختلافات اور دوریاں ہو گئی ہیں، اور ان کی صلاحیت جو لی جا رہی تھی وہ اب بیکار ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اب افیکٹو نہیں رہے۔ صحیح جملہ ہے کہ افیکٹو۔ عمران خان صاحب اب پاکستان کے لیے وہ کام جو بین الاقوامی ایجنڈے میں کرانا تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ افیکٹو نہیں رہے۔ تو عمران خان صاحب کی اب کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ یہ جو گیم چل رہا ہے، جو بڑا گیم چل رہا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی گیم چلتا ہے وہ انٹرنیشنلی چل رہا ہوتا ہے، ملک کی بھی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، ارباب اختیار ہوتے ہیں، یہاں کی بھی عوام ہوتی ہے، اوپر ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ایک پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کامیابی ضروری نہیں ہے۔ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ جی ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے انٹرنیشنلی کتنا بڑا پلان بنایا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں ملالہ یوسفزئی کو وزیر اعظم کے طور پہ، حالانکہ ان کی کوئی، ان کو جو گولی لگی اس سے کہیں زیادہ اے پی ایس اور دوسرے لوگوں کا تھا، سوال یہی تو تھا۔ لیکن انٹرنیشنلی ان کو کس طرح سے ریکگنائز کیا گیا، کس طرح ان کو تیار کیا گیا، کس طریقے سے ان کو اوپر لائے، لیکن خود ایسے حالات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انہوں نے خود ایک بک کرسٹینا لیم کے ذریعے لکھ دی، اور وہ تھا آئی ایم ملالہ۔ تو اس آئی ایم ملالہ میں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ لکھی، شاید ملالہ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کرسٹینا لیم نے اس میں کیا لکھا ہے۔ ملالہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کو کیا پتا، اس کو تو پورا ایک پلان کیا جا رہا تھا اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن ایکسپوز ہو گئی، خود ہی اس کتاب کی وجہ سے اتنی ایکسپوز ہوئی ہیں کہ اب وہ اس ملک کے آئندہ آنے والے وزیر اعظم کو بنا کر ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا گیا آہستہ آہستہ، تاکہ پاکستان میں انٹرنیشنل قوتیں اس طرح کی ایلیمنٹ سے، اس طرح کے لوگوں سے اپنے مفادات کا فائدہ پہنچائیں۔
عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں کہتا، میں کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہوا ہے، آپ کے حکیم سعید صاحب نے کہا ہوا ہے، جنرل حمید گل نے آخری میں کہا، بہت سے لوگوں نے کہا، بہت سی اس پہ اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے. تو جو گیم تھا جس میں سی پیک تھا، جس میں پاکستان کی معیشت تھی، اسٹیٹ بینک تھا، آپ نے دیکھا ابھی سعودی عرب سے ایگریمنٹ ہے، کس قسم کے ایگریمنٹ تھا؟ IMF کا ایگریمنٹ نہیں آیا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو IMF کا ایگریمنٹ دیا وہ تو دکھائیں، اس میں آپ نے ملک کو کس حد تک، میں نے نہیں کہا کہ ملک کو گروی رکھ دیا، ان کے اپنے گورنر نے کہا، ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں. تو بھارت یعنی کشمیر کا ایشو ختم. عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اگر وہ کوئی ایسا ایگریمنٹ ایز اے وزیر اعظم انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کر دیں، IMF سے کر دیں، سعودیہ سے کر دیں، امریکہ سے کر دیں، تو پھر آنے والا وزیر اعظم جب وہ دیکھے گا، اس کے سامنے یہ آئے گا کہ پاکستان کو تو گروی رکھ دیا ہے عمران خان صاحب نے، تو پھر وہ کیسے پیچھے ہٹے گا؟ کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایگریمنٹ ہوگا جس میں ملک کے وزیر اعظم وہ تو یہ پیش کریں گے نا. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جی عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن عمران خان صاحب جو وزیر اعظم کی سیٹ میں بیٹھے ہیں تو ایگریمنٹ وزیر اعظم کر رہا ہے، عمران خان نہیں کر رہے، تو کتنا نقصان اٹھائے گا پاکستان، یہ یاد رکھیے. تو بہرحال عمران خان صاحب کا گیم ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران صاحب نے جتنا اس ملک کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے کو پورا کرنا تھا، بقول بہت سارے اہم لوگوں کے، جو لوگوں نے کہا ہے وہی بات میں بتا رہا ہوں، اور اس میں وہی باتیں آتی ہیں جو میں نے ابھی تذکرہ دیا، سی پیک کا، کشمیر ایشو کا، آپ کے IMF کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کا، فوج کو کمزور کرنے کا، متنازع بنانے کا، جوڈیشری کو متنازع بنانے کا، پولیٹیکل سسٹم کو کے اوپر کوشچن پیدا کر دینا، گالم گلوچ، دیس اور افری تفری، خانہ جنگی، عوام میں نفرت اور برداشت نہیں، اور کرائم ریٹ، یہ وہ دہشت گردی، تو یہ ساری چیزیں تو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے نا جو پاکستان میں اب ہو رہی ہیں. پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس طرح نہیں ہوتی تھی. لیکن اب عمران خان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب وہ مزید بڑے کام نہیں کر سکتے، تو شاید اب کسی اور مورے کو لایا جائے. لیکن ایک بات کسی بہت ہی اہم ترین شخص کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے کہ باقر رضا صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، جنہوں نے جن جگہ پہ بھی گئے ہیں اس ملکوں میں تباہی لائے، اور پاکستان میں ان کی آمد کی تباہی ہوئی ہے، اور پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے. اس طرح کی قانون سازی اور اس طریقے سے آرڈیننس جاری ہوا ہے کہ منسٹری آف فائنانس جو کہ اس کا اوپر سپرویژن کرتا تھا وہ اس کے ماتحت آ گیا. ایسے حالات ہو گئے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر جو ہے باقر رضا ہے، اور باقر رضا صاحب جو ہیں وہ IMF کے ریپرزینٹیٹیو میں سب کو پتا ہے کہ وہاں نوکری کرتے تھے، ان کے کیا مفادات ہیں. اب جو ایک نئی نیوز آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا فارغ کیا جا رہا ہے، یا پلان بنا لیا، یا منصوبہ بن گیا ہے، اور ایک نئے آدمی کو انڈکٹ کیا جائے. اور وہ نیا آدمی خود بقول کسی اہم شخص کے جو بہت ہی اہم فائنانس کے پاکستان کے بہت بڑا نام ہے، ان ذرائع کے تحت کہا یہ گیا ہے، اور وہ IMF کے کسی ریپرزنٹیٹیو کے حوالے سے کہ باقر رضا تو لابنگ کر رہے ہیں، اور لابنگ یہ ہے کہ وہ فائنانس منسٹر بننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں اگلا فائنانس منسٹر ہوں. یہ کہا ہے انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ذرائع بتا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. نفی کر دیں اس کی، کیا نام ہے کہ میں نے ایسی کوئی لابنگ نہیں کی، میں نے وہاں ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم وہ بھی چلا دیں گے. تو ہمیں تو اطلاع یہ ملی ہے کہ وہیں IMF کے ریپرزینٹیٹیو کے حوالے سے، پاکستان کے اہم ذرائع کے حوالے سے، کہ وہ وہاں لابنگ کر رہے تھے. اور اس کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ UK میں وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بھائی باقر رضا کا کیا کام، اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کا کیا کام، وہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس میں لوگوں نے کہا، پولیٹیکل سیاسی جماعتوں نے کہا کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے تو الیکشن لڑیں، چھوڑے وہ عہدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. تو یہ وہ کڑی تھی جس کو ریلیٹ کیا گیا یہاں پر، اور پھر یہ نیوز باہر آ گئی، اور یہ نیوز باہر لائے بہت سارے لوگ لائے، میں بھی اس کو لے کے آیا اہم ذرائع کے ذریعے.
تو کیا اگر باقر رضا کو فائنانس منسٹر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ میں یہ بتا چکا تھا کہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے کچن کابینہ اور خود عمران خان جو ہے وہ اس بات پہ ابھی تک کنونس ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے نا انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور ان کی وجہ سے بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور وہ میڈیا کو بھی فیس نہیں کر پاتی ہیں، اور معیشت کی ابھی بھی تباہی ہے، اور IMF کے کانٹریکٹ اور سعودی عرب کے کانٹریکٹ کے حوالے سے ان پر سنگین برہمی ہے، سنگین الزامات لگ رہے ہیں کچن کابینہ کی طرف سے، اور یہ بات بھی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے، سیکٹری فائنانس کو ہٹایا جائے۔ سیکٹری فائنانس تو ہٹ گئے، یوسف خان کو تو ہٹا دیا گیا، اب رہ گئی ہے باری ان کی، ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کس کو کیا بناتے ہیں، کب بناتے ہیں، کیا مقاصد ہے؟ بہرحال یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو باہر لیک ہوئی تھی، ہم نے آپ تک پہنچا دیا کہ ان کو بھی فارغ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ادھر وہاں لابنگ کون کر رہا ہے؟ باقر رضا صاحب۔ تو باقر رضا صاحب اگر اگلے فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے، جب وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بن سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو وہ اس ملک کے فائنانس منسٹر بھی بن سکتے ہیں، اور اب تو زیادہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اب تو پاکستان کی معیشت عمران خان صاحب نے ٹوٹل IMF، ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے حوالے کر دی، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دی۔ تو اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بن سکتے ہیں، کہ میچور آدمی جس نے تباہی مچائی ہے مڈل ایسٹ کے اس میں اوپن ہے، وہ شخص پاکستان میں بن بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، اور اپنے ادارے کو انڈیپینڈنٹ بھی کرا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، تو اس ملک کا فائنانس منسٹر بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو فائنانس منسٹر بن گئے۔ اب آ رہی ہے ایک اور کھیل جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کھیل یہ ہے کہ جب فائنانس منسٹر بنیں گے اور یہ IMF کا نمائندے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو لے کے آتی ہے، اور پاکستان میں ماضی میں بھی شوکت عزیز صاحب آئے اور آپ کے معین قریشی صاحب آئے، کوئی کہے نہیں آ سکتے تو یہ کیسے آ گئے تھے، ان کا کیا رول تھا، کون سا سیاسی ان کی کارکردگی تھی، کون سا پاکستان میں ان کا یہی تھا نا کہ باہر انہوں نے کام کیا تھا اور آ گئے تھے معین قریشی بھی، اور سب نے ایکسپٹ کیا تھا، وزیر اعظم بھی بن گئے تھے۔ تو باقر رضا صاحب منسٹر میں جب فائنانس منسٹر بنیں گے، اور اگر وہ ایک پوری لابنگ کے ساتھ آ رہے ہیں اور پوری ایک سازش کے ساتھ آ رہے ہیں، پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر اس وقت جب وہ فائنانس منسٹر بنیں گے تو FATF سے بھی تلوار ہٹ جائے گی، اور شاید پاکستان کو بہت ریلیف ملے فائنینشلی IMF سے اور ورلڈ بینک سے، اور تاثر یہ جائے گا کہ دیکھیں جناب باقر رضا صاحب فائنانس منسٹر بن گئے ہیں، تو پاکستان کے اندر کتنے اچھے حالات ہو گئے، کتنے کامیاب فائنانس منسٹر ہیں، کیوں نہ اگلے وزیر اعظم بھی باقر رضا ہو جائے۔ تو یہ اسٹیپ ہوتا ہے نا، یہ اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو یہ، اور اپوزیشن تو سو رہی ہے، بس دعوے کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، ہر آدمی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر پرانی کیا کہتے ہیں تنخواہ پہ اپنی نوکری بنا، اتنی پاورفل اپوزیشن ہے، اور عوام کے آج یہ حالات ہیں، اور ملک تباہ ہو رہا ہے، اور عوام مر رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو ہے وہ صرف میٹنگ کرتی ہے اور آ کے پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ کہاں ہے رزلٹ؟ قربانی دینی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، عوام مر رہی ہے نا، نکلتی ہے نا آپ کے لیے، مرتی ہے نا، تو آپ کو بھی تو مرنا پڑے گا، آپ کو بھی تو جیل کا جانا پڑے گا، آپ کو بھی تو اپنے مفادات کو چھوڑنا پڑے گا ملک کے مفاد کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے۔ کہاں ہے لانگ مارچ؟ کہاں ہے آپ کا وہ عوامی تحریک، موومنٹ، کاروان؟ صرف جلسے جلوس کر کے کیا آپ سمجھتے ہیں جلسے جلوس سے حکومت نہیں جاتی؟ جلسے جلوس سے سسٹم جو اس وقت ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان چلے جائیں گے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک مورے تھے، ہٹ جائیں گے، ان کی جگہ باقر رضا آ جائیں گے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ عوام کو تو شروع میں جو ریلیف ملے گا، عوام خوش ہو جائے گی، کہے گی باقر رضا وزیر خزانہ آیا، اتنا ریلیف مل گیا، پاکستان میڈیا بھی ان کی تعریف، ہر جگہ سے تعریف ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور پھر وہ ان مفادات کو جو عمران خان صاحب کام کرنے میں ناکام ہو گئے، نہیں کر سکے، وہ ان کے ذریعے کرایا جائے گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔